اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک جو ان کے منشور کی اچھی بات، جو کانٹینٹ تو اپنی جگہ پہ، کہ کم از کم ایک تو انہوں نے اردو زبان میں اور ایک سادہ الفاظ میں جو بھی لوگوں کو وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں، جو بھی پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے بتایا. ایٹ لیسٹ اگر لوگ اس کو فالو کریں تو کل اگر آپ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیں کہ آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے پورا نہیں کیا، تو ایٹ لیسٹ آن دیٹ سینس آئی تھنک ان کو پورے نمبر ملنے چاہیے. بٹ کمنگ ٹو دا کانٹینٹس آف دس منشور، تو آپ کے خیال میں اوور آل واٹ از یور ٹیک جہاں تک اکانومی کی اگر بات کریں تو؟ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا ہے کامران، ان کو صفائی کے تو پورے نمبر ملنے چاہیے. تو صفائی انہوں نے اچھی دکھائی ہوئی ہے منشور کے اندر، ٹائم لیا ہے انہوں نے، ڈیلیڈ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اگر منشور کو اوور آل آپ دیکھیں، میں اکنامک مینیفیسٹو کی بھی اگر بات کریں، جو سوشل ایشوز ہیں پاکستان کے ان کو دیکھیں، سامنے رکھیں، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو بھی دیکھیں، تو میرا اس کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر بھی میرا جو بریف کامنٹ ہے پی ایم ایل این کے منشور کے اوپر، اٹ از کاشیسلی آپٹیمسٹک. بہت زیادہ انہوں نے وعدے نہیں کیے، بہت انہوں نے بڑی آج تو ڈپلومیٹک لینگویج آپ استعمال کی، یوزلی ڈپلومیٹ استعمال کاشیسلی آپٹیمسٹک اس لیے ہے یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے اہداف اپنے سامنے رکھے ہیں جو لگتا ہے کہ آپ گڈ گورننس سے، بہتر اکنامک مینجمنٹ سے اور جو ریفارمز ہیں ان کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں مجھے ایسے وعدے نظر نہیں آئے جو حاصل نہ کر سکے. بائی اینڈ لارج یہ ایک اس کے اندر چیز اچھی ہے. دوسرا، اس منشور کے جو میجر کانٹورز ہیں جو پاکستان کی اکانومی کی اس وقت جو کنڈیشنز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تیسرا، اس کے اندر جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ بائی اینڈ لارج یہ جو منشور ہے اکنامک مینیفیسٹو ہے، یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بھی قریب ہے. اس کا جو 4 سے 5 سال کا اس نے فریم ورک آئی ایم ایف نے بھی اپنا اسی مہینے جاری کیا ہے. اس کو اگر میں نے سامنے رکھی، اس کو دیکھا، دونوں چیزوں کو کمپیئر کیا ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں. اتنا فرق ہمیشہ گورنمنٹ کے ایمبیشنز کا اور آئی ایم ایف کی کنسولیڈیشن پالیسی کا رہتا ہے. اور اس میں جو چیزیں 2 پوائنٹس اس کے اندر مجھے مسنگ نظر آئے ہیں. ایک آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے کلیئر پالیسی سٹانس نہیں دیا، اس کے اوپر کیا کریں گے یہ. دوسرا، جو پبلک ڈیٹ ہے، جو پاکستان کے اوپر بڑھتا ہوا قرضوں کا بوجھ ہے، اس کے حوالے سے ناظرین مجھے اس کے اندر کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، کیونکہ ایک ایکسپیکٹیشن یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کو اپنے قرضوں کو ریسکیجول کرنا پڑے گا. وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے. ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے صدر میاں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا جب منشور لانچ کیا. اس منشور کا خلاصہ یہ ہے، 3 چیزیں کہ ہم نے نوجوان نسل کی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے حوالے سے جدید ترین ہتھیار ہم لے کے آئیں گے جو آج پوری دنیا میں جس نے اپنا لوہا منوایا ہے. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ جاب اپرچونٹیز آٹومیٹکلی ان بچوں اور بچیوں کو ملیں، چاہے وہ دیہات میں ہیں، چاہے وہ قصبوں میں ہیں، شہروں میں ہیں. اگر اللہ نے موقع دیا میاں محمد نواز شریف کو تو اس بات کا بندوبست کریں گے بینکوں کے ذریعے کہ اتنی فیصدی قرضوں کی جو ہے ترسیل ان بچوں اور بچیوں کو ملے گی دیہاتوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں. دوسرا، جو ہماری جو زراعت ہے، یہ آج بھی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دنیا زراعت کی ترقی میں جہاں پہنچ چکی ہے، ہم اس کھیل میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس سفر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ریسرچ سینٹرز، آج ہمارے جو ماڈل، جو ٹیکنیکس ہیں، ان کو ہم نے نہیں اپنایا اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی. جی ناظرین، آپ نے سنا 3 بڑے چیزیں انہوں نے کی ہیں، جس میں خاص طور پر ان کا جو فوکس تھا وہ جو نوجوان ہیں ان کے اوپر تھا. دوسری چیز تھی زراعت، اور اس سے ریلیٹڈ کامران جو تیسری وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بڑی سمپل ایک لینگویج میں اپنی بات بتا دی ہے. اور یہ چیز آپ کو منشور کے اندر نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک سمپل انداز میں، جس کی بھی آپ بات کرتے کہ 100% صفائی کے مارکس ان کے، اس طریقے سے انہیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جو بٹ وہ کہتے ہیں کہ ایزیئر سیٹ دین ڈن. اب اگر اسپیسیفکس پہ آ جائیں، چلے ہم نے صفائی کے اور اچھے حاشیے کے ان کو تو مارکس دے آپ کے کہنے پہ ٹھیک ہے. اب پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ جو چیلنجز ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کلوز ٹو گراؤنڈ ریالٹی کی ہے. مثلاً سب سے بڑا ایشو میرے خیال میں مہنگائی سے شروع کر لیتے ہیں، جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مالی سال 2025 تک اس کو 10% تک کم کریں گے، 10% تک لے آئیں گے. بیسیکلی وہ کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ گیون دا کرنٹ آپ کی جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہنا ہے، دس از اچیویبل؟ دیکھیے، اس سال کا جو مہنگائی کا ایوریج ریٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی ایکسپیکٹیشن ہے کچھ 24% کے پاس رہے گا، اور
جو گورنمنٹ ہے اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ 22% کے پاس رہے گا, تو 22% کو یہ 9% پہ لائیں گے جو ان کا ہدف ہے. پہلے سے سنگل ڈیجٹ کا مطلب یہی ہے. اب یہ رفتار سلو کر رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی جو فوڈ سیکٹر کی مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کریں, اس میں صوبوں کا بہت بڑا رول ہوگا کیونکہ فوڈ انفلیشن وہ روپے کو سٹیبل رکھ سکیں, وہ چیز اگر ان سارے فیکٹر کو سامنے رکھیں تو کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن نہیں آ سکتی. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم 5 سال میں اس کو 4 سے 6% کی رینج کے اوپر رکھیں گے. میں نے آئی ایم ایف کا جو اس کا پروگرام ہے دیکھا, اس کے اندر آئی ایم ایف بھی کوئی 6.5% انفلیشن ریٹ بتا رہا ہے 2028-2029 میں, تو یہ پاسبل ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھی جائے, جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے اس میں کمی ہے, کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی. ابھی بھی اگر 10% انہوں نے ایوریج آپ کا انفلیشن ریٹ ہو رہا ہے, اٹ از اسٹل ہائی, بٹ ان کا جو گول ہے یہ اچیویبل ہو سکتا ہے. مجھے اس میں پرابلم نظر نہیں آ رہا. دوسرا اس کے ساتھ جو ایک چیز ہے جو ماضی میں کافی کنٹروورشل رہی ہے کہ 1 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کرنا 5 سال کے عرصہ میں, تو یہ بھی اچیویبل ہے. یہ کیسے اچیویبل ہے؟ اب لوگ اس کو ایسے کاؤنٹ کرتے ہیں جی کہ آپ کو نئی نوکری میں پیدا کر کے دکھائیں. اگر پاکستان کی اکانومی آن این ایوریج 1% اگر گرو کرتی ہے, اسے تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ نوکریاں سالانہ 1% کے اوپر 1% گرو کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو 4 سے 4.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ اکانومسٹ کا ان کے ایسٹیمیٹس ہیں. آن این ایوریج اگر پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ سالانہ جو ہے کچھ 4.5% سے 5% کے درمیان رہتا ہے, تو پاکستان کی اکانومی اتنی نوکریاں پیدا کر سکتی ہے. اس میں ایک پرووائزو ہے. کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ یہ جو نوکریاں ہیں یہ سروسز سیکٹر میں گروتھ جو ہے یہ سروسز سیکٹر میں نہ ہو, کیونکہ سروسز سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ جاب انٹینسو نہیں ہوتی. آپ کو ایگریکلچر میں گروتھ چاہیے, آپ کو انڈسٹریل سیکٹر میں گروتھ چاہیے, یہ اتنی نوکریاں پیدا کرنے کی, تو اٹس ناٹ اے بگ ٹارگیٹ. اس کے ساتھ اگلا اگر آپ دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-4.5% اگر کنسسٹنٹلی یہ گروتھ ہو تو یہ ٹارگیٹ اچیو ہو سکتا ہے. پی ایم ایل این نے ٹارگیٹ رکھا ہے اپنی جو گروتھ کا 3 سال کا جو ہدف رکھا ہے وہ 6% سے زائد کی بات کی ہے. اگین ڈو یو تھنک وائل بینگ ان دی آئی ایم ایف پروگرام, لیٹس اسیوم کہ آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام میں بھی یہ جائیں گے, یہ 6% سے زائد کا جو گروتھ ریٹ ہے اچیویبل ہو سکتا ہے؟ نہیں, انہوں نے بڑے اس میں جو لینگویج یوز کی ہے وہ اس کو پہ غور کیا. انہوں نے کہا یہ 3 سال میں 6% گروتھ حاصل کریں گے. 3 سال میں فوری طور پر آتے وہ یہ بات نہیں کہہ رہے. گریجولی اگر یہ یہاں سے گرو کرتے ہیں 4% سے, تو اور 6% بھی 2000 چلے جاتے ہیں 26-27 میں, تو پاسبل ہے. آپ نے تو ایوریج آؤٹ کرنا نا. اگر اس سال جو کہ ختم ہو رہے ہیں ان کے کھاتے میں تو نہیں پڑے گا, اگر یہ مارچ میں بھی گورنمنٹ لیتے ہیں تو تب تک پروویژنل جی ڈی پی گروتھ کے نمبرز بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی 1 جولائی آنورڈز ہوگی. آلدو ہم اوور آل جب انفلیشن کے نمبرز دیکھیں گے, باقی سارے نمبرز دیکھیں تو ہم 1 مارچ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. لیکن اگر فسکل ایئر کی بات کریں تو 1 جولائی سے ان کا فسکل ایئر ہوگا, جہاں سے اس سے پہلے اپنا یہ وہ جون والا جو بجٹ دیں گے. اب اس میں کیچ ہے ایک, اگر تو یہ گرو کرنے کی کوشش کریں گے غیر ملکی قرضے لے کے, ڈومیسٹک قرضے لے کے اور کنزمپشن کو پروموٹ کر کے, تو پھر نہ تو گروتھ سسٹینیبل ہوگی اور نہ ہی نوکریاں پیدا ہوں گی. یہ جو ڈیٹ انفلیٹڈ جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے, اور آج تک پاکستان میں ڈیٹ انفلیٹڈ گروتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر میں پوائنٹ ایڈ بھی کرتا چلوں, ہمارے ہاں وہی بوم اینڈ بس سائیکل والی بات ہے, اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے مثلا سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے سسٹینیبل اپنی گروتھ آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنی برآمدات بڑھانی ہے, فورن ریزروز آپ کے پاس انف ہونے چاہیے. وہ اس کا ہے کہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کی برآمدات میں اضافہ ہو. انہوں نے 5 سال کا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ $60 ارب تک لے جائیں گے. جو ریمیٹنس ہیں ان کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے $40 ارب کا. تو ڈو یو تھنک کہ دے آر آلسو مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ اگر جو گروتھ ہو دیٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل, یہ بوم اینڈ بس سائیکل نہ ہو ماضی کی طرح؟ دیکھیے ترسیلات $40 ارب سالانہ ہو سکتی ہیں. اب آپ نے $32 ارب کو ٹچ کیا ہوا ہے, 32 سے واپس پھر آپ 27-28 پہ آ گئے, تو 32 کو بڑھا کے $40 ارب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.